بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم فیٹی لیور یا جگر پہ چربی چڑھ جانا یا ڈی جنریشن آف لیور بھی ہم کسی حد تک اس کو کہہ سکتے ہیں، فیٹی ڈی جنریشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لیور کے فنکشن کا پرابلم نہیں ہوتا، اسٹرکچرل پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جگر بڑھ جاتا ہے یا چربی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کافی ساری کمپلیکیشنز فزیکل لیول پہ بھی آتی ہیں اور کسی حد تک مینٹل اور ایموشنل لیول پہ بھی، خاص طور پر کنفیوژن بہت ہو جاتی ہے۔ تو آج کل کوئی بھی مرض ہو، تکلیف ہو، میں دیکھتا ہوں اکثر ویڈیوز میں یا تحریروں میں خام خواہ اس کے اسباب، وجوہات، اس کو ڈائگنوز کیسے کریں، اس پہ اچھا خاصا لکھا ہوتا ہے۔ ایسے معاملات کی اب ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ ٹیسٹ کرائیں گے تو پتہ چل جائے گا فیٹی لیور ہے یا نہیں، تو اس کے اتنی تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیسے ڈائگنوز کرنا ہے۔ اور انسان کو پرابلم ہوتا ہی تب ہے جب وہ ڈائگنوز کرا لیتا ہے، کوئی ٹیسٹ میں آ جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سے بعض اوقات کچھ پیشنٹس تو ایسے ہوتے ہیں ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں دن رات اس کیفیت کو، بس فیٹی لیور کا مسئلہ ہے، فیٹی لیور کا مسئلہ ہے۔ اس کی سب سے اہم اور ٹاپ موسٹ دوا وہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، چونکہ ان ویڈیوز کو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی دیکھتے ہیں، اس لیے میں باقی دوائیوں کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہو سکتا ہے اگر صحیح طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے، اس لیے بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ پراپرلی اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے، کیس ڈسکس کر کے ہی اس کا علاج کرایا جائے، کیونکہ پراپر ٹریٹمنٹ سے جو مسئلہ حل ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے۔ پرماننٹ سے مراد اس کا حل نکل آتا ہے، اور اگر ہم دوائیاں اپنے طور پر یوز کریں تب بھی بہتری آ جاتی ہے، شاید وہ بہتری مستقل لیول پہ یا واضح بہتری کی طرف نہ آ جائے۔ تو ڈاکٹر صاحبان کے لیے پہلے میں دوائیاں بتا دیتا ہوں جو عام طور پر بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، لیکن پھر میں بتاتا ہوں جو 3 دوائیاں میرے تجربے میں زیادہ کامیاب گزری ہیں، اس کی میں کچھ خلاصہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آرسینک البم، چلیڈونیم، لائکوپوڈیم اور آرام میٹ اور کالی بائکرومیکم، یہ تو وہ دوائیاں ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ عام طور پر کافی مقبول دوائیاں، لائکوپوڈیم میں بھی یوز کرتا ہوں اور وہ اس کی تفصیل بتا رہا ہوں۔ میری نظر میں جو زیادہ اہم ترین دوا ہے وہ ہے چائنا۔ چائنا اس پیشنٹ کی دوا ہے جو عام طور پر ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، اس کو سردی زیادہ لگتی ہے، اس کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، عام طور پر اس کو اس طرح کی کیفیت رہتی ہے جیسے کسی ملیریا بخار یا اس کیفیت میں ہو، یعنی منہ کا ذائقہ کڑوا، ٹھنڈ لگنا، بے چینی، ڈس سیٹسفیکشن، بے چسی جسے کہتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ چائنا 200 صبح دوپہر رات 10 قطرے لینے سے، یہ ہفتہ 10 دن لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لیتے۔ اور اس کے بعد ایک دوا کارڈیوس مریونس، اس کے آپ سپیلنگ وغیرہ پروننسیشن پہ نہ جائیں، میں وہ لکھ دوں گا اوپر تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس کا مدر ٹنکچر چاہیے، کارڈیوس مریونس کا مدر ٹنکچر ہر روز رات کو سوتے وقت 20 قطرے سادہ پانی میں، نہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو، لیوک وارم واٹر میں لینے سے یہ مستقل چلانی ہوتی ہے۔ ہر 15-20 دن لیں، پھر اس کے بعد 2-4 دن نہ لیں، پھر 15-20 دن لیں، پھر 2-4 دن نہ لیں۔ یہ بالعموم 2 مہینے، 2.5 مہینے، 3 مہینے تک بھی اس طرح ضرورت پڑ سکتی ہے۔ چائنا جیسے میں نے عرض کیا 200، 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات، 10 قطرے دوپہر، یہ ہفتہ لیں گے، پھر 1 ہفتہ نہیں لیں گے، پھر 1 ہفتہ لیں گے، پھر 1 ہفتہ نہیں لیں گے۔ اور کارڈیوس میریونس مدر ٹنکچر وہ مستقل چلے گی، مگر درمیان میں 2-4 دن وقفہ دیا کریں گے۔ اس سے عام طور پر 3 مہینے میں، 2.5 مہینے میں فیٹی لیور بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے تو بتا دی جو میڈیسن میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں ٹاپ موسٹ ہے، میرے تجربے میں بہترین ہے۔ دوسری دوائیاں مارکسال اور فاسفورس بھی بہت مفید ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں، اس کی ٹوٹیلٹی کو سمجھتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ جب ہم علاج کرتے ہیں تو وہ نہ صرف اس مسئلے کو حل کرتا ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے فیٹی لیور کے پیچھے یا آگے جو وجوہات ہو سکتی ہیں اس کو بھی بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں فاسفورس اور مرکسال بھی بہت اہم ہے۔ آپ اپنی پرسنالٹی اور مزاج کے مطابق دوا خود بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں،
چائنا کی تفصیل میں نے بتا دی، ایک دفعہ پھر رپیٹ کرتا ہوں، اگر کسی کو خدا نخواستہ فیٹی لیور کا مسئلہ ہے تو چائنا اس مریض کی دوا ہوگی جس کو سردی دوسرے نسبتاً لوگوں سے زیادہ لگتی ہے، اور وہ بیزار، بے چسا، ہر چیز میں ڈسسیٹسفائیڈ رہتا ہے، منہ کا ذائقہ بالعموم اس کا کڑوا رہتا ہے، ویکنس اس کی خاص نشانی ہے۔ اس کو تو چائنا لینی چاہیے جس کی یہ کیفیت ہو۔ اور دوسرا پیشنٹ جس کو فاسفورس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ پیشنٹ عام طور پر بہت سارے ڈر خوف والا ہوتا ہے، اوپن انسان ہوتا ہے، اس کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈسٹرب اپسیٹ ہوتا رہتا ہے، مگر پانی کی پیاس اس کو زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈا ٹھار پانی چاہیے اس کو بالعموم فاسفورس کے پیشنٹ کو۔ اگر یہ کیفیت جو میں نے ابھی بیان کی ہے تو فاسفورس لینی چاہیے اسی فیٹی لیور کے پیشنٹ کو، 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات، ہفتہ 10 دن، اور اس کے علاوہ مدر ٹنکچر تو ہر ایک کے لیے ہے، کارڈیوس ماریانس۔ اور اگلی دوا ہے مرک سال۔ مرک سال کا پیشنٹ جو ہے کسی بھی پہلو اس کو سکون قرار نہیں ہے، اور وہ عام طور پر انٹروورٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ اس کو گرمیوں میں گرمی زیادہ تنگ کرتی ہے، سردی میں سردی زیادہ تنگ کرتی ہے، ہر موسم اس کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ منہ کا ذائقہ اس کا عام طور پر میٹیلک ہوتا ہے، میٹل کی طرح کا ذائقہ ہوتا ہے، منہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی پیشنٹ ہو تو مرک سال 200، 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات، 10-12 دن یہ لینی چاہیے۔ اگین کارڈیس میریانس وہ تو چلے گی ہی، جیسے میں نے تفصیل سے بتایا ہے۔ یہ سیریس مسئلہ ہے، اللہ کے فضل سے بہتری ہو جاتی ہے، اگر نہ ہو تو پراپر ٹریٹمنٹ مل کے کسی ڈاکٹر کو کرانا چاہیے، اس کے لیے تجربے جاری نہیں رکھنے چاہیے۔ تھینک یو۔